لاہور کا بھاٹی گیٹ سانحہ ماں بیٹی کی نالے میں گرنے سے قبل کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد نکالی گئی۔ بچی کی ماں کی بھی لاش 6 گھنٹے بعد ملی۔ متاثرہ فیملی شور کوٹ سے لاہور سیر کرنے آئی ہوئی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، مارکیٹ 6000 پوائنٹس تک گر گئی۔ انڈیکس نے 6 نفسیاتی حدیں کھو دیں۔ 100 انڈیکس 1,82,338 سطح پر آ گیا۔ مارکیٹ گزشتہ روز 1,88,380 سطح پر بند ہوئی تھی۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز پہلے میچ میں دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر آسٹریلیا کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کی پہلی وکٹ ساجد فرحان کی 0 پر، جبکہ سائم ایوب کی دوسری وکٹ 74 رنز پر گر گئی۔ پاک افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار، وطن کی سرحدوں کا ہر قیمت پر دفاع یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب۔ بہاولپور گیریژن کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامی والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ کہا کہ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے۔ پاک افواج جدید ٹیکنالوجی، جدت اور مقامی صلاحیتوں کو تیزی سے اپنا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پمز لے جایا گیا اور پمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز، ہر چیز بڑی اسٹیبل تھی۔ ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی۔ بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہیں، انہیں آنکھوں کے معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ ہفتے کی رات پمس میں طبی معائنہ ہوا۔ 20 منٹ کی طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ تمام قیدیوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ پاکستان کسی بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوگا۔ بورڈ آف پیس اور اسٹیبلائزیشن فورس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ مشترکہ حکومتی روس کے مطابق بنا ہے۔ ایران پر جنگ کے بادل منڈلانے کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ پرامن طریقے سے مسائل کے حل کی بات کرتا ہے، ہم طاقت کے استعمال اور اقتصادی پابندیوں کے حق میں نہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، امن و امان خراب کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رکھنی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ ریاست کی رٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ بلوچستان میں امن کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ امن قائم ہوگا تو ترقی آئے گی۔ رکھنی میں 50 بیڈ پر مشتمل اسپتال اور ماڈل بازار بنانے کا اعلان۔ سانحہ گول پلازا پر حکومت سندھ کا جوڈیشل کمیشن قائم کرنے پر غور، سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا جائے گا۔ کراچی میں اہم انتظامی تبدیلیاں متوقع، کمشنر کراچی سمیت دیگر متعلقہ افسران کو ہٹانے کے امکانات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کی سب کمیٹی کا اجلاس، کمشنر کراچی کی رپورٹ سے کابینہ کمیٹی غیر مطمئن۔ گزشتہ شب کابینہ کمیٹی نے اصولی طور پر اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق ہونے والے مزید 12 افراد کی شناخت مکمل۔ سانحہ میں اب تک 39 جاں بحق افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی لاشوں کے ڈی این اے سے شناخت کی گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 22 سالہ نعمت اللہ، 17 سالہ عبداللہ، 14 سالہ یوسف خان شامل۔ تینوں کراکری کی دکان پر کام کرتے تھے۔ گارڈن کے رہائشی 24 سالہ صداقت اللہ کی لاش بھی شناخت، میت ورثہ کے حوالے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا موجودہ علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक कह दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो अमरीका इसराइल और उसके हिमायती निशाना होंगे। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात फरेब है। मशरिक़ वस्ती में बदलती सूरत हाल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतरी और सऊदी हम मनसब से राब्ते। सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में किसी भी इजाफे के खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से बातचीत में दिलचस्पी के उमूर का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तमाम सतह पर मुशावरत का तसलसल ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी तहाल बुरी तरह मुतासिर। मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद, खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। गिलगित बाल्टिस्तान के ज़िला स्तौर में बर्फबारी के बायस बंद सड़कें अब तक बहाल न हो सकीं। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तौबा चकसई और तौबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के मकीन घरों में महसूस।